کہا کہ اللہ بھی تبرک، اللہ کا تبرک سنو، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں میں؟ اللہ کا تبرک سنا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے۔ اللہ نے ساری بنی امیہ اور بنی عباس کی طاقت کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کی ساری توانائیوں کو پھونک بولا ہے۔ بھئی تھوڑا گردن ہلا دو۔ اللہ نے علی کے سارے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اس سے زیادہ اور ذلیل کیا کرے؟ جتنے بھی اللہ کے نور کو بجھانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے نور کو بجھانے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ساری طاقت کو، یہ پھونک ہے، پھونک میں کوئی دم ہی نہیں ہے، پھونک میں کیا دم ہے جی؟ واللہ متم نور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس نور کو باقی رکھوں۔ وہ کون سا نور ہے جس کو باقی رکھنے کی اللہ بات کر رہا ہے؟ وہ کون سا نور ہے؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ نور نہیں تھے، یہ بشر تھے۔ میں ان سے جواب دینا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں علی کو اللہ نے نور کہا ہے، تو میں مصطفیٰ نور سمجھ میں نہیں آتا؟ آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نہیں ہے، دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں مولا علی کو نور کہا ہے، تو علی جب نور ہے تو مصطفیٰ کتنے بڑے نور ہوں گے؟ سرکار دو جہاں کا نور کیسا نور ہوگا؟ آیت سنیں، والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا بہ وعذروا ونصروا واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ صاحبان ایمان بڑے لوگ وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے ہوں۔ چار پیغام ہیں نبی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جاری ہو تو۔ مومن لوگ وہ ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے ہوں، اور صرف ایمان نہیں لا کر آئے ہوں بلکہ ایمان کے ساتھ وہ عزرو، میرے نبی کی تعظیم بھی کرتے ہو۔ میرے نبی کی ہر مومن تعظیم نہیں کرتا۔ مجھے مت بولنے دیجئے تاریخ کے وہ صفحات جن کو سن کے کچھ لوگوں کی شام آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم مومن ہیں، مگر نبی کے دروازے پر ایسے آوازیں لگاتے تھے جیسے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز لگاتے۔ وہ تعظیم کہاں کرتے تھے نبی جی؟ وَعَذَّرُوا، مومن ہونے کے بعد تعظیم بھی کافی نہیں ہے۔ وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ تعظیم تو بہت کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جب نبی پکار رہے ہیں تو غائب نظر آ رہے ہیں، غائب ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا، ایمان، تعظیم، شاباش شاباش، مدد، نصرت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ وہ نور جو ان کے ساتھ آیا، نبی فرما رہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اچھا مولانا، مجھے بڑا عجیب، غلام رضا صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، امام حسن کا نور علیحدہ بنایا، امام حسین کا نور علیحدہ بنایا، لیکن نبی کا نور علیحدہ بنایا، مگر نبی کا نور بنا کر علی کا نور علیحدہ نہیں بنایا، نبی کے نور کا ٹکڑا لیا۔ ہاں، عجیب بات ہے، اللہ نے نبی کا نور علیحدہ بنایا، سیدہ کا، حسن مولا کا، حسین مولا کے نوروں کو علیحدہ علیحدہ بنایا، علی مولا کا نور علیحدہ نہیں بنایا، بلکہ نبی کے نور کو ٹکڑا کر دیا اور کہا یہ نہ محمد ہے یہ علی ہے۔ شاید نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے بتایا جو جز ہو وہ کل کے لیے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو علی کو سب مان لینا مگر اللہ نہ ماننا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی کا محتاج بنا دیا مولا علی کو، اور جب جز ہوتا ہے نا، وہ جز کے بغیر نہیں چلتا، بلا تشبیہ، صرف بچوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے۔ مائک، اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ یہ لوہے کا سٹینڈ، ورنہ اس کو ہاتھ میں لے کے بھی آواز یعنی یہ کام کرے گا، مگر یہ جز، یہ تار جز، وہ مشین جز، یہ سارے جز مل کر ایک کل بنا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اصلی چیز کو آپ ہٹا دیں تو سارے اجزاء کام کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے مولا علی کو نبی کا جز بنایا ہے۔ جب مولا علی کو اللہ نے نبی کا جز بنایا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ نبی کا دن بغیر علی کے گزرتا ہی نہیں۔ جب تک علی کو دیکھ نہیں لیں نبی کا دن نہیں گزرتا، جب تک علی نبی کو نہ دیکھنے علی کا دن نہیں گزرتا۔
ایک دن کے لیے بھی اگر مولا علی کہیں باہر جاتے تھے نا تو نبی مسلسل ایک دعا کرتے تھے، اللہم لا تمتنی، اللہم لا تمتنی حتی نرا۔ ارے بھائی سرکار بھی کسی کسالت کا شکار بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بخار کوئی طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی تھی، بس مولا علی گئے کسی کام پر، نبی نہیں بھیجا ہے، تو جب چلے جاتے تھے نبی سے دور تو مسلسل دعا کرتے تھے، یا اللہ میری موت نہ بھیجیو جب تک کہ علی کو نہ دیکھ۔ یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، علی نزدیک ہی گئے ہیں، دوسرے قبیلے میں آپ نہیں بھیجا ہے، کسی کام پر بھیجا ہے، آ جائیں، مگر اتنی دیر بھی علی کی جدائی نبی کو پسند نہیں، اتنی دیر بھی جدائی پسند گوارا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مولا علی دن میں چوتھی مرتبہ بھی ملنے آتے تھے نا تو نبی ایسے ہی ملتے تھے جیسے مدتوں کے بعد پہلی دفعہ مل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں تھا، مگر مولا نبی ایسے بغل گیر کرنا، چہرے کا بوسہ دینا، مولا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھانا، یہ علی کا نبی سے اور نبی سے علی کا عشق۔ اچھا دو طرفہ تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف نبی مکرم کا یہ انداز تھا، بلکہ مولا علی کا بھی یہی انداز، جی یہی انداز۔ 40 سال کے بعد توجہ چاہوں، 40 سال کے بعد کسی نے ایسے ہی پوچھا، یا علی آپ بہت پہلے خضاب کیا کرتے تھے، جی اب بہت مدت سے آپ خضاب نہیں کر رہے، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہیں، تو فرمانے لگے نحن فی عزاء النبی، نبی کی رحلت کے 40 سال کے بعد فرما رہے ہیں میں نبی کی عزا میں ہوں، اور جو عزادار ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا، جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے وہ بالوں کو رنگ نہیں کرتا، وہ ویسے اپنے آپ کو چھوڑ، میں تو نبی کی عزا میں ہوں، میں نبی کے دکھ 40 سال کے بعد بھی کوئی لمحہ نبی بغیر۔ ایک ستو کا شربت ایک چاہنے والا لے کر آیا، مولا علی ایک شربت بنا، حضرت نے فرمایا یہ اس کے اجزاء کیا ہیں، یہ بنا، تو اس نے وہ 3-4 چیزیں بتائیں کہ یہ سب میں ملا کے شربت، فرمایا میں اسے نہیں پیوں گا، میرے نبی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مولا کے نزدیک وہ حلال نہیں تھا، نہیں، نبی کی یاد میں اس کو نہیں پیوں گا، میرے نبی نے نہیں، ان کے زمانے میں کسی نے ان کو یہ بنا، کیفیت دونوں کی عشق کی کیفیت۔ میں جو اصلی بات آج کی مجلس میں کرنا چاہ رہا تھا وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی کیوں اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات، کیوں رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ علی کی بات ہو؟ اس لیے کہ جتنی علی مولا کی بات ہو اتنا علی کے بارے میں معلومات بڑھے۔ مثلا ابھی ممکن ہے میری 4-5 باتیں بعض بچوں کے لیے نہیں ہوں، یہ پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے بات، ہم اس سے پہلے نہیں سنی۔ جتنا مولا علی کے بارے میں بات کریں گے نا، سمجھ رہے ہو میری بات، جتنا مولا علی کے بارے میں بات کریں گے اتنا ہماری علی مولا کے بارے میں معلومات بڑھے، اور جتنی معلومات بڑھے گی اتنی معرفت بڑھے گی۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی کو بات آ رہی ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا عشق بڑھے گا، اور جتنا عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہو جائے گی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، گنتیاں کہ علی کون سے نمبر پر ہے، کون سا نمبر بھائی، علی کے ساتھ کون سا نمبر ہے؟ نمبر تو ان کا لگاؤ نا علی کے ساتھ جو کچھ تو مناسبت ہو۔ دور ہے حضرت عمر کا، ایک بچے کا مقدمہ جاتا ہے ایک جج کے پاس، قاضی صاحب ہیں حکومت حضرت عمر کے قاضی، مقدمہ بچہ یہ لے کے گیا جب میں چھوٹا تھا میرا باپ مر رہا تھا، میرے باپ نے مرتے مرتے میرے چاچا کو اتنی بڑی زمینیں جائیدادیں، جی سینکڑوں ایکڑ ہزاروں ایکڑ کے ملکیتیں جائیدادیں میرے چاچا کو دیں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ جب جوان ہو جائے تو جو چاہو میرے بچے کو دے دینا۔ اب میں جب بڑا ہو گیا تو میں نے چاچا سے کہا چاچا میرے باپ کی چیز مجھے دو، تو چاچا نے مثلاً اگر 1000 ایکڑ تھی تو 50 ایکڑ پکڑا دی، 950 ایکڑ خود رکھ، یہ عدالت میں لے گیا کیس، بھائی وہ ساری زمین میرے باپ کی تھی تو مجھے ملنی چاہیے میرے باپ کی ملکیت۔ تو جب جج نے بلایا تو اس نے کہا حضور یہ میرے بھائی مجھے وصیت کر کے گیا جو چاہو دے دو، تو میں جو چاہ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ جج صاحب نے اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیا، اور بچے سے کہا بیٹا جو تمہارا بابا کہہ کے گیا اس کے مطابق انہیں اختیار ہے، جو دے رہا ہے وہ لے لو۔ یہ بچہ جو اب جوان ہے روتا پیٹتا مولا علی کے دروازے پر آئے گا، علی کے دروازے پر کوئی فریادی آئے اور علی اس کی مدد نہ کرے، بھائی یہ تو ناممکن ہے نا۔ مولا نے اس بچے کو ساتھ لیا اور چلے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا آپ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا، انہوں نے جج صاحب سے رابطہ کیا، آپ نے یہ فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا جی یہ میں نے فیصلہ سنایا۔ مولا علی فرمایا فیصلہ ٹھیک نہیں، وکیل حضرات بیٹھے ہیں مجلس میں یا نہیں، وکلا بیٹھے ہیں نا، اعلیٰ عدلیہ میں جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کے بانی علی ہیں، توجہ ہے حضرات کی، عدالت میں جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ کر لے تو کوئی ایک شعبہ ہونا چاہیے جو نظر ثانی کرے۔ تم اللہ کا حکم تھوڑی سنا رہے ہو، تم کوئی قرآن کی آیت تھوڑی سنا رہے ہو جو اس کے اوپر ریویو نہیں ہوگا، تم نے اپنی ثواب دی اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، تو تمہارا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بانی مولا علی ہیں،
مولا نے پہلی مرتبہ فرمایا ایک شعبہ قائم کرو ججز کے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہو. صلوات پڑھے علی مولا کی ذات پر. تھک رہے ہیں آپ میری بات سے. حضرت نے فرمایا جج صاحب آپ کا فیصلہ غلط ہے, نظر ثانی کریں. انہوں نے کہا حضور بہت سوچ لیا, اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, رائے یہ ہے اس کے علاوہ کہ اس کا باپ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا. تو جو یہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے, جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا. جو یہ چاچا رکھ رہا ہے نا یہ بھتیجے کو دے دے کیونکہ اسے وہ چاہتا ہے. صلوات پڑھے علی کی ذات پر. تو بے ساختہ حضرت عمر نے کہا, بے ساختہ حضرت عمر نے کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ایسا ہی فیصلہ, تو جب حضرت علی نے فیصلہ ٹھیک کروایا تو انہوں نے بے ساختہ کہا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب, دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جائے. کائنات میں علی ایک ہی پیدا ہوا ہے. جو کر رہے ہیں آپ, یہی کیفیت امام اعظم کی, وہ بھی ایسی کچھ کہتے ہیں. امام مالک بھی, امام حنبل بھی, امام شافعی. امام شافعی کو اگر کوئی شافعی حضرات پڑھ لیں تو شاید ہی مسلمان رہے. اتنا سنگین پیغام دیتے ہیں مولانا.